www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغامی سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں. کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی. عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں. کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے. علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں. رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں. خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں. خدا نے دین کامل کمپلیٹ کر دیا ہے اے امی ان پر. محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں معزز ماں اور بہنوں عمر واڈا کے غیور مسلمانوں، ہمارا یہ جلسہ جو منعقد ہوا ہے بابو بھائی گنگات کے صاحبزادے کی تقریب ہونے والی ہے اس کی خوشی میں اللہ پاک اس نکاح کی تقریب کو مبارک فرمائے. حافظ محمد گنگات کا جو عقد ہونے والا ہے اللہ اس میں خوب برکت نصیب فرمائے. ہونے والے زوجین میں آپس کی محبت ہمیشہ قائم رکھے.
اللہ ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ساتھ ہی بابو بھائی کے جو مرحومین ہیں، والد صاحب، والدہ، خاندان والے، اللہ پاک ان سب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بے حساب بلند فرمائے۔ ہمارے گاؤں کے قبرستان میں جتنے بھی مرحومین مدفون ہیں، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ قبرستان جانا چاہیے اور ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ہم جمعہ کے روز آئے تو وہیں سے گاڑی آئی، میں نے کہا پہلے یہاں کھڑا رکھو، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن قبرستان جانے کی فضیلت بھی ہے۔ تو گھر آنے سے پہلے ہم قبرستان میں گئے، ایصال ثواب کیا، مرحومین کی خدمت کی، اس کے بعد ہم گھر پہنچے۔ تو یہ مرحومین کا حق ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی شہر میں جائیں تو پہلے وہاں کے مرحومین کو 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ اور وہ فرماتے تھے کہ یہ شیخ یونس صاحب سے میں نے سنا، شیخ یونس صاحب نے فرمایا کہ مرحومین کا حق ہے تو پہلے ان کو ایصال ثواب کر دیں، اس کے بعد شہر میں داخل ہوں اور اپنا کام کریں۔ تو مرحومین کی روح خوش ہو جاتی ہے اور ان میں بہت سے نیک اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، ان کی دعاؤں سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایصال ثواب سے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ان کی نیک دعاؤں سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو مرحومین کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے مواقع پر شادی بیاہ میں، تقریب میں بعض مرتبہ ہم بھول جاتے ہیں، مرحومین کو بھی بھول جاتے ہیں، اور مرحومین اور ان کا جو رویہ تھا، ان کا جو طرز زندگی تھا، وہ جس طرح شادی کرتے تھے اس کو بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ ہماری شادیوں میں ایسی ایسی چیزیں گھس جاتی ہیں کہ جو مرحومین بالکل قبول نہ کرتے۔ خاص طور پر اب تو زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے اور ٹی وی تو پیچھے پڑ گیا، اس سے آگے انٹرنیٹ، اور اس سے آگے واٹس ایپ، اور اس سے آگے سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، پیریسکوپ، اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ خدا کی پناہ ایک ایپ بنایا ہے ہمارے یہاں انگلینڈ میں کچھ لوگوں نے۔ اس ایپ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں کوئی لڑکا ہو اور اسی علاقے میں کوئی لڑکی ہو، آپس میں ملنا چاہیں تو ایک دوسرے کی پروفائل وہ کرتے ہیں، علاقہ کہاں پر قریب ہیں، پھر دونوں کی دوستی کراتے ہیں، اور پھر دونوں کو زنا کرنا ہو تو زنا کراتے ہیں۔ یعنی یہ مستقل ایپ بنا ہے اور اس میں لوگ بہت جاتے ہیں اس ایپ کے اوپر، اور اس کے ذریعے سے دوستی کرتے ہیں۔ اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی ہو تو ویسے تو جان پہچان نہیں ہوگی، لیکن اس کے ذریعے سے جان پہچان ہو جاتی ہے، پھر بدکاری کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا، ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہا، دماغ چکرانے لگا ہے ہمارا۔ تو ان حالات میں ہم کو اپنا جو پرانا طریقہ ہے اسی پر قائم رہنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں انگلش میں کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، پرانی چیز جو ہوتی ہے وہ سونا ہوتی ہے۔ تو ہمارے پرانے اسلاف کا جو طریقہ تھا وہ سنہرا طریقہ تھا، ہم نے اسی کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کا ہی آپ رویہ دیکھ لیں، ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے کتنے نیک تھے، ان میں اتنا علم نہیں تھا، اس وقت اتنے دارالعلوم نہیں تھے، اس وقت اتنے مدرسے نہیں تھے، اس وقت اتنے علماء نہیں تھے، لیکن ان میں تقوی بہت تھا، پرہیزگاری تھی، ان میں خدا کا خوف تھا۔ 50 سال پہلے آپ چلے جائیے تو کیسے متقی، پرہیزگار، دیہات والے، صاف ستھرے اور بالکل معاملات میں بالکل کلین، پاک، پیور رہنے والے، زمین کے معاملے میں ذرہ برابر ایک پائی ادھر سے ادھر نہیں کرتے تھے۔ کبھی ان کو کہا جاتا کہ آپ آ جائیے کورٹ میں، صرف ایک سائن کر دیجئے، یہ ساری زمین آپ کے نام پر کر دی جائے گی۔ کہتے نا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ زمین میری نہیں اس کی ہے، میں کیوں جاؤں، بھلے کورٹ مجھے دے رہی ہو، میں نہیں جاؤں گا، میں سائن بھی نہیں کروں گا۔ ان کے اندر اتنی دیانت داری تھی، امانت داری تھی، جو چیز ہماری نہیں وہ ہماری نہیں، دوسرے کی ہے وہ دوسرے کی ہے، میری نہیں ہے، میں کیوں اس کو چھیڑوں۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں انگریز یہاں تھے
تو مظفر نگر کے علاقے میں ایک قصہ پیش آیا. ایک جگہ نہر کی کھدائی ہو رہی تھی تو وہاں پر بہت بڑا سونے کا مٹکا نکلا. تو جو کھدائی کے مینیجر تھے وہ کام والے اس کے پاس لائے اور وہ اس پورے سونے کے مٹکے کو لے کر انگریز فورمن کے پاس آیا کہ بھئی کھدائی میں یہ چیز نکلی ہے، یہ تو ہماری نہیں ہے، یہ آپ رکھیے. انگریز فورمن حیران ہو گیا کہ یہ لوگ کتنے امانت دار ہیں، یہ اگر چھپا لیتے تو مجھے پتہ نہ چلتا، یہ آپس میں تقسیم کر لیتے، ہم کو کچھ پتہ نہ چلتا. اس نے حیرانی میں ان کو دھات دی. بات ہو گئی، آئی گئی، قصہ ہو گیا. چند سال گزر گئے، وہی انگریز جو فورمین تھا وہ اس کی کوئی ترقی ہوئی، کہیں پر وہ قاضی اور جج بنا. تو ایک کورٹ میں وہ جج بن کر بیٹھا ہوا تھا. اس کے سامنے ایک کیس آیا. کیس میں یہ ہوا کہ ایک لڑکی کان میں سونے کی بالی پہن کے جا رہی تھی تو کسی چور نے اس کو پکڑا اور اس کے کان سے وہ سونے کی بالی اتار لی، چوری کر لی، بھاگ گیا، لیکن پکڑا گیا. اب اس کا کیس جج کے سامنے ہے. تو جب وہ جج نے کیس سنا تو وہ جو ملزم تھا اس کو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جو اس وقت مینیجر تھا وہ مظفر نگر کی نہر کی کھدائی میں، اور یہ فورمین جو ہے وہی ہے جو اس وقت تھا، وہی جج. تو اس نے اس کو پہچان لیا. اس نے اس کو قریب بلایا، ادھر ادھر ادھر، مجھے پہچانتا ہے. کہاں میں پہچانتا ہوں، اور میں بھی تجھے پہچانتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ بتا کہ چند سال پہلے تو یہ بات تھی کہ وہ سونے کا مٹکا تو وہاں لے کر کے آیا تھا اور آج تو نے ایک کان کی بالی کے لیے چوری کر دی. تو اس نے روکڑا جواب دیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو چیز ہماری نہیں وہ ہماری نہیں، وہ پرائی ہے، وہ پرائی ہے، دوسرے کی ہے، اس پہ قبضہ نہیں جمانے کا، اس پہ نہیں لینے کا. لیکن اب تم لوگوں نے ہماری مینٹلٹی اور ہماری ذہنیت ایسی بنا دی ہے کہ سب کچھ اپنا ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو، جس طرح بھی ملے سارا ہی وصول کر لو. برٹش کو کہہ رہا ہے، اور واقعی برٹش کی مینٹلٹی ایسی ہی ہے کہ برٹش لوگوں کو جو ملے جہاں سے ملے لے لو. تو کہتے ہیں تم لوگوں نے ہمارا ذہن برین واش کر کے ایسا کر دیا ہے، تو اب مجھے ضرورت تھی اپنی بچی کے لیے بالی کی، میں نے سمجھے اسی کی اتار کے لے لو. تو انگریز بھی ہنس پڑا. اس نے کہا تیری بات تو صحیح ہے کہ تم لوگ بہت سیدھے سادے شریف کی طبیعت کے لوگ تھے، ہم نے آ کر تم کو بگاڑا ہے. اس کو کہا کہ چل تو نے اس وقت بہت شرافت کا معاملہ کیا تھا تو آج میں تیرے ساتھ نرمی کروں گا. تو اس نے اس کے ساتھ نرمی کی، کوئی چھوٹا موٹا سینٹنس سزا دے کر چھوڑ دیا اس کو. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جو حضرت شیخ زکریا نے آبیتی میں لکھی ہے. لیکن حالات اتنی تیزی سے بگڑے ہیں کہ اب ہمارے یہاں بھی ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. زمینوں کی قیمت بے حد بڑھ گئی ہے تو اب اس میں کیسے کیسے قصے پیش آتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، سب پیسوں کے لیے اور اس کے لیے، دولت کے لیے. دیکھتے بھی نہیں کہ حق کیا ہے، اس کا کون ناحق پہ ہے، کون حق پہ ہے. جو آئے جس طرح آئے سارا وصول کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ جو حق جس کا ہے اسی کو پہنچانا ہے. میراث میں بہنوں کا حق ہے تو بہن کو دینا ضروری ہے، نہیں تو قیامت کے دن پوچھو گی. بہن اگرچہ یہاں پر معاف بھی کر دے اوپر سے زبان سے، کہہ بھی دے کہ کچھ نہیں، لیکن اس کے دل میں تو وہ کھٹکا رہے گا کہ بھائی نے میرا حق نہیں دیا مجھ کو. قیامت کے دن پوچھو گی تو جواب دینا مشکل پڑ جائے گا. اس لیے یہ سمجھیے کہ معاشرے کو ہر اعتبار سے پاک اور صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہم نے کہا اولڈ از گولڈ، ہمارے پرانے جو تھے، بوڑھے جو تھے، انہی کے طریقے پر آ جانے کی ضرورت ہے. ہمارے پرانے بوڑھوں میں ہمارے دادا جان کو دیکھ لیجیے، عالم نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ ٹوپی پہنتے تھے، لمبا جبہ پہنتے تھے اور ایک عالم جیسے لگتے تھے. اور جہاں جس محلے میں سے گزریں تو مستورات بھی ادب احترام سے اندر بیٹھ جاتی تھی. کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہو، کوئی جوان، تو جلدی سے سگریٹ چھپا دیتا تھا، اور ٹوپی نہ ہو تو سر پہ ٹوپی اوڑھنے لگا تھا. یعنی ایسی حالت تھی کہ لوگ بڑوں کا رسپیکٹ کرتے تھے، احترام تھا ان میں. تو
حالانکہ دادا جان کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے، صرف یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ چھپ کر آتے تھے تو ان کو اہتمام سے پڑھتے تھے. ہر مہینے ان کا ایک واعظ آتا تھا تو دادا جان اس کو منگواتے تھے باقاعدہ اور اس کو پڑھا کرتے تھے، تو اس کا یہ اثر ان کی طبیعت پہ پڑا، تقویٰ تھا ان میں. تو یہ متقی پرہیزگار حضرات، اللہ پاک نے پھر دادا جان کو موت بھی کتنی اچھی دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں انہوں نے پڑھا تھا کہ جو آدمی روزانہ ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کرے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کا خاتمہ کلمہ ایمان پر ہوگا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے اس دعا کے معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ٹیڑھا ترچھا مت جانے دینا جبکہ آپ ہدایت دے چکے ہیں ہم کو، اور ہم کو اپنی طرف سے خاص رحمت نصیب کرنا کیونکہ آپ ہی بہت بخشش دینے والے ہیں. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہمارے دل کو ٹیڑھا ترچھا مت جانے دینا. اس زمانے میں ہمارے دل بہت ٹیڑھے ترچھے جا رہے ہیں. اول تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے. آج تو بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو نماز کے بعد یہ دعا کہاں سے پڑھیں گے؟ پہلے تو نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کا اہتمام ہو، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. جی آپ مسجد میں دیکھ لیجئے کتنی صفیں ہوتی ہیں، جمعہ کو مسجد دیکھ لیجئے اور اس کے بعد دوسرے اوقات میں دیکھ لیجئے. جی مغرب میں دیکھ لیجئے اور فجر میں دیکھ لیجئے، مغرب میں کتنے مصلی اور فجر میں کتنے مصلی، کہاں جاتے ہیں سب؟ تو نماز تو سب سے پہلے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. تو نماز کا اہتمام ضروری ہے. ہمارے پورے گاؤں میں کوئی بھی ایک مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی بھی ایک عورت بے نمازی نہ ہو، سارا گاؤں 100% پکا نمازی ہو، تب جا کر گاؤں کے حالات درست ہوں گے. نماز سب سے اہم عبادت ہے، سب سے اہم عبادت. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا. آپ کے ذمے 50 60 70 سالہ زندگی میں اتنی نمازیں تھیں، دن کی 5 نمازیں، 365 دن کی اتنی نمازیں اور 50 سال کی اتنی نمازیں. یہ آپ کے ذمے اتنی 50 60 70 ہزار نمازیں تھیں پوری زندگی کی بالغ ہونے کے بعد سے. تو آپ نے اس میں سے 20-25 ہزار پڑھی ہیں، دوسری 20-25 ہزار نمازیں غائب ہیں. یہ حساب میں ڈیفیسٹ ہے، اکاؤنٹنٹ میں حساب لے رہا ہے، ڈیفیسٹ ہے، کمی ہے. کہاں ہے یہ نماز؟ جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو نماز پہلے پڑھیں تو ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور اس کے بعد نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، کلمہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہوگا. دادا جان کو اخیر عمر میں ہمارے والد صاحب نے سنایا فالج کا حملہ ہوا، کچھ دن کے لیے ایک سائڈ پیرالائز ہو گئی. انکلیشور سے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے ادھر ران پر انجیکشن لگایا. والد صاحب نے فرمایا تھوڑی سی زبان کھولی تو دادا جان نے صرف اتنا کہا ربنا لا تزغ قلوبنا، بس. اس کے بعد پھر زبان بند ہو گئی، آگے نہ پڑھ سکے، اور یہ ان کا آخری جملہ تھا. اس کے بعد اور کچھ وہ بول نہیں سکے اور انتقال ہو گیا. انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوا کیونکہ پڑھتے رہتے تھے، نماز کی بھی پابند. اور ربنا لا تزغ قلوبنا یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر دلالت کر رہا ہے. اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ہمارے استاد مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف ہم نے ان سے پڑھی پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ شیخ یونس صاحب سے پڑھی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ سے مراد خاص لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ کوئی بھی جملہ جو توحید پر دلالت کرے وہ لا الہ الا اللہ وہ کافی ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ اللہم فی الرفیق الاعلی تھا. تو کوئی بھی آخری جملہ جو کلمہ توحید پر دلالت کرے وہ کافی ہے. تو یہ سمجھیے کہ اگر ہم اس طرح کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز خاتمہ بھی بالخیر ہوگا. ہمارے والد صاحب پچھلے سال ہمارے ساتھ یہیں تھے، انتقال ہو گیا، انتقال کو 20 سال ہوگا. اب
والد صاحب کا بھی آخری عمل سورہ یاسین سننا ہے. ہمارے بھائی کی چھوٹی بچی ہے، اس نے والد صاحب کو موبائل فون پر یاسین شریف ماں اردو ترجمہ کے آن کر دی. تو والد صاحب بستر میں پڑے تھے، پڑے لیٹے لیٹے سنتے رہے، پوری یاسین ختم ہو گئی. جب یہاں پہنچے وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے اور تم سب نے واپس اسی کے پاس جانا ہے. یہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ اتنا سنا والد صاحب، سورت پوری ہوئی کہ اتنے میں والد صاحب کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو بستر سے اٹھے. کچھ بول تو سکتے نہیں تھے، زبان بند تھی، تو اشارے سے اٹھے اور چلنے لگے. بس چند قدم چلے تھے، ایک چپل پہنا، دوسرا چپل پہننا تھا کہ گر گئے، برین ہیمریج ہو گیا. اس کے بعد ہاسپٹل لے گئے. 10 بجے یہ ہوا اور صبح 5 بجے تو اللہ کو پیارے ہو گئے. شب جمعہ تھی، جمعرات کی رات، اور جمعہ کی صبح تہجد کے ٹائم 5 بجے آپ کی روح اس دنیا سے رخصت ہوئی. تو ان کا آخری عمل سورہ یاسین سننا اور وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس لیے کہ یہ جو بڑے بوڑھے تھے، یہ اولڈ از گولڈ، یہ ہمیشہ یاسین کے پابند تھے. جب تک اچھے تھے، صحت مند تھے، قرآن شریف خوب پڑھتے تھے، اور جب طبیعت بگڑتی تھی تو قرآن شریف نہ پڑھ سکے یاسین پڑھتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، نماز کے پابند، نماز کا ہمیشہ اہتمام. تو اللہ پاک نے پھر موت بھی ان کو ایسی دی. تو یہ دوستو بزرگوں ہمارے مرحومین ہیں. ایسے آپ بہت سنیں گے گاؤں میں، ایسے ہمارے بڑے بوڑھے کہ جن کا انتقال اسی طرح ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا. تو ہم لوگ بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کی طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے، غفلت کی زندگی نہیں، اللہ کی یاد والی زندگی، ذکر فکر والی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی بالخیر ہوگا. اور یہ بہت ضروری ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بزرگوں، نکاح کی مناسبت سے میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اس کے علاوہ یہاں آنے سے پہلے وہ کیسٹ میں سورہ نحل کی آیتیں چل رہی تھیں، سورہ حجر کی آیتیں چل رہی تھیں، تو میں نے وہ بھی آپ کے سامنے کچھ پڑھی. پہلے اس کی ذرا تشریح کر دوں، پھر نکاح کے بارے میں 1-2 باتیں کر لیں گے. سورہ حجر کی جو آیتیں چل رہی تھی بڑی پیاری آیتیں ہیں. اس میں اللہ پاک نے شروع میں تو یہ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. آسمان زمین کو ہم نے برحق بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بگ بینگ تھیوری ہوئی اور ایولوشن ہوا اور دھماکہ ہوا اور اس سے دنیا وجود میں آ گئی، پیچھے کوئی بنانے والا نہیں ہے، ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، تو دہریے کا قول غلط ہے. آسمان زمین مخلوق ہیں، مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے، وہ خالق اللہ رب العزت والجلال ہے. تو ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑنا جو ایتھیسٹ ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. قیامت آنے والی ہے، جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں ان کو بھی آپ درگزر کیجئے، اگنور کیجئے، ان پر توجہ نہ دیجئے، چھوڑو، اپنا کام کرتے رہو. کیونکہ ان ربک هو الخلاق العلیم، رب جو ہیں وہ اصل بنانے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اور یاد رکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی دی ہیں، قرآن عظیم بھی دیا ہے. اس کے میننگ پر غور کیجئے. 7 بار بار پڑھنے والی آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اس سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیے، اس پر غور کیجئے. اور قرآن عظیم دیا ہے، اس کو پڑھیے، اس پر غور کیجئے. ساتھ ہی فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. ہم نے ان لوگوں کو بہت دنیا دی ہے، دولت دی ہے، ہاں جی، زرخ برق ٹپ ٹاپ، مالدار ہیں، ملینئر ہیں، بلینئر ہیں، عیش کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. تو آنکھ اٹھا کر بھی ان کو مت دیکھنا، لا تمدن عینیک، آنکھ بھر کر بھی مت دیکھنا ان کو. یہ تو سب لنفتنہم فی، فتنہ ہے ان کے لیے. مال ایک فتنہ ہے ان کے لیے. جو جتنا مالدار ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ فتنے میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال بہت ہے،
اس کو پتہ نہیں اپنے مال سے کیا کرے، تو اپنے مال سے پھر گناہوں کو اکٹھا کرتا ہے، ٹی وی اور وی سی آر اور ڈش اور گناہوں کی چیزیں اور فلم اور مووی اور طرح طرح کے گناہ، اور پھر حرام چیزیں، حرام کھانا، حرام کمانا، حرام پیسے، سودی لین دین، یہ سب فتنہ ہے۔ تو مال لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ تو مال ہے، تو یہ لنفتنہم فیہ ہے، اس کو توجہ نہیں دینا، آنکھ جھپک کر بھی اس کو مت دیکھنا، دھیان توجہ بھی نہ دینا اس کی طرف۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، ہم دولت کے پیچھے پڑتے ہیں، پیسہ 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 پیسہ، مال 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 مال، ہم اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ہم کو اپنی آخرت کا دھیان ہی نہیں رہتا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری بھی دینی ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ دو سوال ہوں گے، پیسہ کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ کمائی کا بھی حساب دینا ہے، خرچ کا بھی حساب دینا ہے۔ فضول خرچ کیا ہے، پکڑ ہوگی اس کے اوپر۔ اسراف کیا ہے، ضرورت سے زائد خرچ کیا ہے، حرام جگہ پر خرچ کیا ہے، سوال ہوگا اس کا۔ لنفتنہم فیہ، فتنہ ہے مال۔ فرمایا ورزق ربک خیر وابقی، رزق جو اللہ کی طرف سے آئے حلال طریقے پر وہ سب سے اچھا ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حلال طریقے پر لائیے، حلال طریقے پر خرچ کیجئے، غریبوں پر خرچ کیجئے، سخاوت کیجئے، فیاضی سے کام لیجئے، اس کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو بھلے آدھا کھجور صدقہ کر کے ہو۔ یعنی کوئی آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس صرف ایک کھجور ہے کھانے کے لیے، کوئی مانگنے والا آ گیا تو اس کو چاہیے کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا کھائے اور آدھا اس کو دے، یہ ولو بشق تمرہ۔ تو یہ ہے ورزق ربک خیر وابقی۔ آگے اچھا یہ تو ادھر فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، میرا ذہن ادھر چلا گیا۔ یہاں پر فرمایا ہے ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین۔ آگے کما انزلنا علی المقتسمین، اس کی لمبی تفسیر ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ آگے چل کر فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے کھول کر بیان کرو، اس کو ڈرو نہیں، ڈرنا نہیں ہے، بالکل 2 ٹوک صاف صاف کہہ دو جو کہنا ہے، اور مشرکین سے اپنا منہ پھیر لو، کنارہ کش کر لو۔ مشرکین تمہیں ستاتے ہیں، انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ جو استہزاء کرتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس سے ہم کفایت کر لیں گے، ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ دعا مانگو، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کیجیے جس طرح آپ چاہیں۔ شیخ یونس صاحب کے ساتھ ہم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، حضرت کے ساتھ محبت کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت کے لیے کچھ کھانا بھی لاتے تھے۔ کہنے لگے حضرت آج کل ایک بہت پریشانی ہو گئی ہے، یہ حکومت والے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور میرے کاغذات ضبط کر کے یہاں سے مجھ کو نکالنے کے در پہ ہیں، کیس بھی انہوں نے ڈال دیا ہے، کچھ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ شیخ یونس صاحب نے فرمایا کہ عشاء کے بعد 11 مرتبہ اللہم اکفنیہم بما شئت پڑھ لیا کرو، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ دعا وہ عبداللہ ذو تعمیر والی دعا ہے، جہاں وہ راہب اور اس کا قصہ ہے ساحر والا، تو وہاں پر اس بادشاہ نے اس جوان لڑکے کو قتل کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن وہ صرف ایسا کہتا تھا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اور اس کے فوجی اس کو لے گئے دریا میں پھینکنے کے لیے کشتی میں، اس نے یہ دعا بار بار پڑھی، کشتی الٹی، وہ سب ڈوب گئے، یہ واپس آ گیا۔ پہاڑی پر لے گئی اس کو پھینکنے کے لیے، زلزلہ آیا، اس نے دعا پڑھی، زلزلہ آیا، وہ سب نیچے گرے اور یہ سلامت واپس آ گیا۔ تو اللہم اکفنیہم بما شئت یہ بہت مجرب دعا ہے۔ کبھی آپ کو بھی کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس دعا کا بار بار ورد کیجئے، اس سے اللہ پاک آپ کی کفایت کریں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کرو، میرے حوالے کر دو، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کام کرو،
آپ اپنا اعلان کرو، حق بات بیان کرو. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. آگے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہوتا ہے، ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارے حالات جو ہندوستان کے ہیں، الیکشن اور اس میں یہ باتیں ہوتی ہیں، بھئی یہ جیت گیا، وہ ہار گیا، یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، وہ ہوتا تو اچھا ہوتا، ہمارا دل تنگ ہوتا ہے. اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یہ لوگ جو بولتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آپ کے سینہ، ہماری نظر ہے آپ کے قلب کے اوپر. آپ کو جو تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اندر اندر کڑتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اس کو، مجھے وہ کیفیت معلوم ہے. اب آپ کیا کیجئے، یہ سب چھوڑیے، ان میں بحثا بحثی، کون صحیح کون غلط، کیا ہوا کیوں ہوا، فرمائے سب چھوڑیے. کام کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. فسبح بحمد ربک. جو کام کرنے کا ہے وہ کرو. آج ہم لوگ بھی وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر کتنا ٹائم کھوٹی ہوتا ہے ہمارا، کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، تسبیح نہیں پڑھتے. فرمایا تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد بیان کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور ساری دنیا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کیوں کسی سے ڈرے، کسی حکمران سے کیوں ڈرے، کسی سے کیوں ڈرے؟ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارا ہے تو سب کچھ ہمارا. اگر اللہ ہم سے چھوٹ گیا تو سب کچھ ضائع ہو گیا ہمارا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں ایک حدیث قدسی بڑی پیاری نقل کیا کہ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وقدرت لك رزقك فلا تتعب واطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فقدتني فقدت كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. آدم کے بیٹے، میں نے تجھ کو میری عبادت کے لیے بنایا ہے. خلقتک لعبادتی، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. فلا تلعب، کھیل تماشے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کر. آج کل کرکٹ میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جی، فلموں میں، ڈرامہ میں، مرد عورتیں گھروں میں. میں تو دنیا بھر کا سفر کرتا ہوں، بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا نماز میں بھی لوگوں کا دھیان نہیں. سلام پھیرتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ جیب سے موبائل نکالا اور دیکھنا شروع کر دیا. نہ تو کوئی دعا مانگتے ہیں، نہ تسبیح پڑھتے ہیں، نہ استغفار پڑھتے ہیں. معلوم ہوا نماز میں بھی دھیان نہیں تھا، موبائل میں ہی توجہ تھی. بلکہ بعضوں کو تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نماز میں ان کے موبائل کی گھنٹی بجی تو جیب سے یوں موبائل نکالا، یوں دیکھا اور بولے انا فی الصلاۃ اور واپس رکھ دیا. خود دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو. ایک جگہ اخبار میں پڑھا کہ ایک جگہ ترکی میں ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، سری نماز تھی. اب جو ہے فون کی گھنٹی بجی، جیب سے انہوں نے فون نکالا، 30 سیکنڈ تک فون پر بات کی، پھر رکھ دیا اور نماز بھی چالو ہے. یہ دنیا کا حال ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں خلقتک لعبادتی فلا تلعب. کھیل تماشے میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو. وقت کی قدر کرو، وقت بہت قیمتی ہے. اللہ کی عبادت کرو، نمازیں برابر پڑھو، اللہ اللہ کرو، ذکر فکر کرو، تلاوت کلام پاک کرو، کوئی نیک عمل کرو، صدقہ خیرات کرو، نفلی روزے رکھو. یہ کام کرنے کے ہیں، یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں. فلا تلعب. اور وقدرت لك رزقك فلا تتعب. روزی تو میں نے تیری فکس کر دی ہے، تو اپنے آپ کو تھکاتا کیوں ہے؟
اتنے لمبے لمبے گھنٹوں تک کیوں کام کرتا ہے؟ مناسب مقدار میں کام کیا کرو. ہم لوگ جو ہیں ہمارا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. دکان ہو تو رات کو 10-12 بجے تک دکان کھلی رکھیں گے. حالانکہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہاں کے گوروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کام کا وقت ہوتا ہے 9 سے 5، تو بس 5 بجے کے بعد 1 منٹ بھی کام نہیں کریں گے. جیسے ہی 5 بجا تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاب واب دکان وکان بند کر کے سیدھے گھر. ان کو کہیں کہ ہم آپ کو تھوڑا پیسہ زیادہ دے دیں گے، اوور ٹائم دیں گے، یہ کام کر لو. وہ کہتے ہیں نا مجھے گھر جا کر کے اپنا چائے پانی کرنی ہے، کام ہے، بچے ہیں، فلاں ہے، اور اطمینان سے اپنی ٹی لینا ہے، ڈنر لینا ہے، تو وہ میرے لیے کافی ہے. شنیچر اتوار گورے کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں، یہ 5 دن کام کرنا ہے، 9 سے 5 وہی کافی ہے ہمارے لیے. اس میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، ہمارا خرچہ پانی نکل آتا ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو تھکائیں؟ تو یہ اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ اپنی باڈی کو ان نیسیسری تھکانا، اپنی نیند کو بھی خراب کرنا، اور اپنے جسم کو بھی نقصان پہنچانا، اور اپنی ہیلتھ کو نقصان پہنچانا، اپنی تندرستی کو ختم کر دینا، یہ کون سی سمجھداری ہے؟ فرمایا فلا تتعب، روزی فکس ہے، کیوں تھکتے ہو تم؟ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرو، ہاتھ پاؤں ہلاؤ، باقی رزق تمہارے پاس آ جائے گا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ روزی انسان کو اس طرح ڈھونڈتی ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے. موت اس کے پیچھے پیچھے آ کر کے رہے گی، روزی بھی اس کے پیچھے پیچھے آ کر کے رہے گی. تھوڑی بہت حرکت کرو، نقل حرکت، لیکن اس سے زیادہ ہائی ہر وقت مت کرتے رہو. یہ کہا وقدرت لک رزقک فلا تتعب. ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے؟ کنویں میں کتنا ہی پانی کیوں نہ ہو، ہاتھ ماریں گے تو ہاتھ میں جتنا آئے گا اتنا ہی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا. تو دنیا میں کتنی روزی کیوں نہ ہو، جتنی ہماری قسمت میں اتنی ہی آنے والی، زیادہ نہیں آنے والی ہے. تو اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہ تھکاؤ، کوشش کرو لیکن حد سے زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑو. فلا تتعب. اپنا جو کام ہے 5 بجے کے بعد آ کر اپنی نماز پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تلاوت کلام پاک کرنی ہے، صبح کو اٹھنا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، اور معمولات پورے کرنے ہیں. اس کے بعد کام پر جانا ہے، اس کے بعد آ کر کام کرنا ہے. کھیتی باڑی ہے تو بقدر ضرورت وہاں پر وقت گزارنا ہے، تو اس میں آدمی محنت سے کام کرے، اس میں سے صدقہ خیرات بھی خوب نکالے. یہ کام کریں تو اس سے کام ہوگا. قدرت لک رزقک فلا تتعب. کھیتی باڑی میں آدمی امانت داری سے کام کرے، بہت ثواب ہے. حتیٰ کھیتی باڑی میں کوئی پرندہ بھی کوئی کھاتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے. کسی غریب کو آپ کچھ دیتے ہیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور صدقہ خیرات کا بھی اجر ملتا ہے. تو کھیتی باڑی میں تو بہت فائدہ ہے. بعض علماء نے لکھا ہے افضل المکاسب زراعت ہے، بعضوں نے تجارت لکھا ہے کہ سب سے اچھا کمائی کا ذریعہ تجارت ہے. دوسروں نے کہا کہ سب سے اچھا کمائی کا ذریعہ کھیتی باڑی ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں پرندے کھائیں گے، انسان کھائیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، اس کا ثواب ملے گا، بہت ثواب بڑھ جائے گا. تو کھیتی باڑی کیجئے، مناسب وقت اس میں لگائیے، باقی وقت جو ہے عبادت میں گزاریے. ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب نے سنایا، ایک بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا. دیکھا اس کو کہ بڑی اچھی حالت میں ہے، جنت میں ہے. تو اس کے گھر والوں سے آ کر پوچھا کہ بھئی اس کی کون سی نیکی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو اتنے اونچے مقام پر جنت میں دیکھ رہے ہیں. کہا بھئی کوئی ایسی خاص بات تو نہیں تھی، 5 ٹائم کے برابر نمازی تھے. صبح کو وہ دیکھتے کہ مسجد میں لوگ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، انہیں قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا، بیچارے کو نہیں سیکھ پائے تھے. پھر دماغ اتنا کام نہیں کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنا سیکھیں. تو وہ گھر پر آتے تھے اور اوپر سے الماری پر سے قرآن شریف لیتے اور اس کو کھول کر اس پر اپنی انگلی گھماتے اور کہتے میرے اللہ نے یہاں بھی جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا ہے، میرے اللہ نے یہ بھی صحیح کہا ہے، میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا ہے. اس طرح تھوڑی دیر حسرت افسوس کے ساتھ ذرا اس پر انگلیاں گھما کر پھر اس کو بند کر کے اپنے جزدان میں لپیٹ کر بوسہ دے کر اوپر جگہ رکھ دیتے تھے. تو اس بزرگ نے کہا شاید یہی عمل اللہ کو ایسا پسند آ گیا کہ اس کی وجہ سے جنت میں ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے. تو کھیتی باڑی بھی کرو، ساتھ نماز بھی برابر پڑھو، اور
قرآن شریف کی تلاوت کا بھی کچھ معمول بناؤ، قرآن شریف سے محبت رکھو اور اس پر اس کے ساتھ تعلق رکھو۔ یہ اللہ پاک نے اس حدیث قدسی میں فرمایا وقدرت لک رزقک فلا تتعب، اور آگے فرمایا وطلبنی تجدنی، آدم کے بیٹے مجھے تلاش کر تو مجھ کو پائے گا۔ ہم تلاش کرتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں، پیسے تلاش کرتے ہیں، دنیا تلاش کرتے ہیں۔ اب شادی ہو رہی ہے حافظ محمد صاحب کی، تو یہ لڑکی تلاش کرنے گئے ہوں گے، تو تلاش کرتے کرتے انشاءاللہ ان کو اچھی لڑکی مل گئی، اللہ ان کا گھر آباد رکھے، ان کے ماں باپ کو بھی خوش رکھے، دونوں خاندانوں کو بھی خوش رکھے، تو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور ہندوستان کا ماحول ہم کو اچھا لگا، ماشاءاللہ جوان لڑکوں کو جلدی جلدی شادیاں کراتے ہیں۔ میں خوشی ہوئی اس کو دیکھ کر، جوان لڑکے لڑکیاں جلدی شادی کر لیتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے ہم آئے تھے، ایک نکاح پڑھایا تھا، ابھی دیکھا ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہو گئے ہیں ان کے یہاں۔ جوان لڑکا ہے، ابھی تو 18 20 22 سال کی عمر ہے۔ ہمارے یہاں انگلینڈ کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، لڑکیاں کالج میں جاتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، شادیاں نہیں کرتی ہیں، گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، اور 25 30 32 35 سال کی ہو جاتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی ہیں، پھر منگنی بھی آنا رک جاتا ہے، منگنیاں نہیں آتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن۔ پہلے یہ سوچتی ہیں کہ ہم جو ہے ڈگری کر لیں گی، ڈگری کے بعد پیسے بنائیں گی اور یہ کریں گی، اپنا جاب ہو جائے گا اور پھر شادی کریں گی، لیکن وہ نوبت ہی وہاں نہیں پہنچتی ہے۔ بہت سے گھرانوں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح ہی نہیں ہو رہے ہیں، بہت سے جوان لڑکے بیٹھے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بہت پھر لڑکیاں سست ہو گئی ہیں، روٹی پکانا نہیں جانتی، کھانا پکانا نہیں جانتی، اس لیے شادی کرنا نہیں چاہتی کہ شادی کر کے یہ کون سب ہسبینڈ کے لیے روٹی پکاؤ اور استری کرو اور کپڑے دھو اور گھر صاف کرو، یہ میرا گھر، میرا جاب، میرا مکان یہ اچھا ہے، میں اپنی کریئر، اپنا جاب اور اپنی فیوچر کو بلڈ کروں گی، یہ ذہنیت وہاں پر ہو گئی ہے بہتوں کی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ہندوستان میں یہ چیز ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، آپ لوگوں کا ماحول اچھا ہے، اس کو قائم رکھو۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اپنی بچیوں کو یہ کھانا پکانا یہ سب چیزیں سکھاؤ، تاکہ بچیوں کو یہ جو سسٹم ہے یہ قائم رہے، روٹی ووٹی پکائیں، سالن والن پکائیں، شوہر کی خدمت کریں، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کریں، سسرال والوں کی خدمت کریں، اور یہ سمجھیں کہ بھئی میرے جو سسر ساس ہیں ان کی خدمت کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا میرے سگے ماں باپ کی خدمت کا ثواب ہے، اللہ اس میں بھی اجر دیں گے جیسے اس میں اجر دیں گے۔ تو اس طرح خدمت والا مزاج بنا کر کے لڑکیاں آئیں گی گھر میں تو پورا گھرانہ جو ہے خوش اور خرم رہے گا، سرخرو ہوں گی، اللہ پاک ان کا فیوچر بہتر بنائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ کہا وَطْلُبْنِي تَجِدْنِي، مجھے تلاش کرو میں تم کو ملوں گا۔ تلاش کرنا پڑے گا اللہ کو، تلاش کرو تب جا کر اللہ ملیں گے، ایسے ویسے نہیں ملیں گے، کچھ پاپڑ بیلنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ شاہ بلخ ہیں، بہترین شاہی ٹھاٹ والا محل ہے، سب کچھ ساری دنیا ان کے قدموں میں ہے، سیاہ سفید کے مالک ہیں، افغانستان کا علاقہ ہے بلخ، بہت وہاں کا علاقہ تو بہت زرخیز، بہت نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا، لیکن دل میں ایک کھوج رہتی تھی کہ کچھ کمی ہے یار، وہ چیز نہیں بن رہی ہے، اللہ رب العزت والجلال کا جو قرب اور جو تعلق اور جو معرفت اور جو وصال ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی ایک طبیعت میں ایک بے چینی رہتی تھی۔ ایک دن اپنے محل کی چھت پر، ڈھابے پر سو رہے تھے تو پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ حقیقت میں ایک فرشتہ تھا جو اللہ نے انسان کی شکل میں بھیجا تھا ان کی تنبیہ کے لیے۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ کہا جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھئی یہ اونٹ جو ہے شاہی محل کی چھت پر کہاں ملے گا؟ اونٹ جو بھاگ جاتا ہے وہ تو جنگل میں بھاگ جاتا ہے، وہاں تلاش کرنا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا تو پھر اللہ رب العزت والجلال بھی شاہی محل کی چھت پر نہیں ملیں گے، اس کے لیے بھی باہر نکلنا پڑے گا۔ سمجھ گئے کہ یہ تنبیہ ہے، خداوندی ہے۔ اب وہ صبح کو درباریوں کو جمع کیا، ان سے کہا کہ یہ تم جانو، تمہاری حکومت جانے، تم کو جس کو بادشاہ بنانا اس کو بنا دینا، میں تو چلا یہاں سے۔
اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی تلاش میں نکل پڑے. وہاں سے سفر کر کے آئے ادھر عراق، بغداد، بصرہ، اس علاقے میں، اور یہاں پر بیعت ہو گئے. پھر ایک غار میں چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے تھے، اور ہفتے میں ایک دن نیچے اترتے، محنت کرتے پورا دن، کوئی لیبر کام کرتے، اور اس سے جو پیسہ ملتا تو اس سے کچھ آٹا وغیرہ خریدتے، اس کے 6-7 لڈو بنا لیتے اور اس کو لے کر چلے جاتے. اور اس پہاڑی پر پانی کا چشمہ تھا تو روزانہ ایک لڈو کھا لیتے اور وہ پانی پی لیتے اور باقی 24 گھنٹے عبادت میں گزارتے. اس طرح انہوں نے اللہ کی تلاش میں 9 سال گزارے، مجاہدہ کیا. تب جا کر کے حضرت خواجہ صاحب بنے. پھر حضرت خواجہ صاحب کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب مسجد سے باہر نکلے، بھگدڑ مچی ہوئی ہے، افراتفری ہے، کیا ہے؟ یہ شیر آ گیا ہے یہاں، اس لیے سب بھاگ رہے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا اوہو، شیر سے لوگ ڈر رہے ہیں. باہر نکلے، اس کی طرف گئے، اے بے شیر ابو الحارث، اللہ نے تجھے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو کر، ورنہ واپس جنگل چلا جا، لوگوں کو پریشان مت کر. تو شیر موڑا، دم ہلائی اور جنگل بھاگ گیا. یعنی انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ساری مخلوق سے ڈرتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے نہیں ڈر رہے. اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی. تو یہ اللہ کی تلاش کے لیے نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. یہ ہوا وطلبنی تجدنی. بسم اللہ. جزاک اللہ. آگے فرمایا فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا سب کچھ پا لیا. وَإِنْ فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں. دنیا کی کوئی چیز اللہ سے بہتر نہیں ہے، اللہ سب سے اچھے ہیں. اللہ پاک نے سورہ مزمل کے اخیر میں اسی لیے کیا کہا؟ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ سب سے اچھے ہیں اور ثواب بھی سب سے عظیم دیتے ہیں. تو ہمیں ہماری نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اس کو اللہ پاک نے یہاں پر اس جگہ کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جو کام کرنے کا ہے وہ کریں، تسبیح پڑھیے اور اللہ کی حمد بیان کیجیے. حدیث شریف میں آیا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض. فرمایا الحمد للہ کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ترازو جس میں قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے تو الحمد للہ کے ثواب سے وہ ترازو بھی بھر سکتا ہے اگر دل کی تہ سے اس الحمدللہ کو کہا جائے. ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے الحمدللہ اور دوسرا دل سے. جیسے ہمارے تبلیغ والے تشکیل کرتے ہیں تو انشاءاللہ، ایک انشاءاللہ حلق کا ہوتا ہے، دوسرا انشاءاللہ دل کا ہوتا ہے جی. تو وہ جو دل والا انشاءاللہ ہے وہ اصل ہے. تو الحمدللہ دل کی تہ سے، دل کی گہرائی سے جو الحمدللہ نکلتا ہے وہ اتنا وزنی اور اتنا پاورفل ہے کہ اس سے وہ میزان عمل بھی بھر سکتا ہے. اور سبحان اللہ والحمدللہ وہ تو اتنا پاورفل ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ کا خلا اس سے بھر سکتا ہے. تسبیح اور تحمید اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. روزانہ صبح میں ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھا کرو. اور
حدیث شریف میں ہے جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعے پڑھ لے اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھا کرو. یہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو. اللہ کو خوب سجدہ کرو خوب سجدہ کرو خوب سجدہ کرو. تہجد میں بھی کرو اشراق میں بھی کرو چاشت میں بھی کرو اوابین میں بھی کرو فرض میں بھی کرو سنت میں بھی کرو نفل میں بھی کرو سجدے تلاوت بھی کرو. یہ خوب سجدہ کرو اللہ کو. وکم من الساجدین سجدہ خوب کرنا چاہیے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اس سے آپ کا دل بہت خوش ہو گیا کہ بہت عین موقع پر تو نے یہ خدمت کی میری, اللہ تجھے خوش رکھے. دعا دی حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. جب اللہ والوں کا دل خوش ہوتا ہے اس وقت وہ کہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو وہ دعا لگ جاتی ہے اس وقت. صحابی بڑے ہوشیار تھے, انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ, سرکار جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. سرکار نے فرمایا وغیر ذالک کچھ اور مانگ نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوا ذاک یہی مانگنا ہے اور کچھ نہیں. تو سرکار نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, اپنے نفس کے خلاف بہت سجدہ کر کے میری مدد کر. تو خوب سجدہ کرے گا تو یہ میری مدد ہوگی اور اس کی برکت سے تو پھر جنت میں میرے ساتھ رہ سکے گا. میں دعا تو کروں گا تیرے لیے لیکن صرف دعا نہیں, دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے اور وہ دوا کثرت السجود ہے. تو خوب سجدہ کر تاکہ میری دعا بھی قبول ہو جائے اور تو جنت میں میرے ساتھ رہ سکے. ایک حدیث میں فرمایا علیک بکثرت السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. کثرت سجود کو لازم پکڑو اس لیے کہ ہر سجدے پر جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف ہوگا. تو جتنے سجدے کریں گے اتنے درجات بلند ہوں گے. ان سجدوں کی قیمت یہاں پتہ نہیں چلے گی, وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گی. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت کیا حال چال ہے؟ فرمایا ذهبت تلك العبارات وفنيت تلك الاشارات وما نفعنا الا رقيعات كنا نصليها بالليل. وہ جو صوفیانہ باتیں ہم کرتے تھے اور ادھر ادھر کی جو اشارات اور نکتے اور بہت اچھے اچھے نکتے جو نکالتے تھے یہاں پر وہ سب چلا گیا, کچھ کام نہیں آیا. وہ رات کے اندھیرے میں چند رکعت نماز جو پڑھتے تھے, وہ تھوڑے بہت سجدے جو کرتے تھے, وہ یہاں کام آئے. تو اندھیرے میں جو تہجد کی نماز ہے اور وہ جو سجدے ہیں وہ اصل کام آنے والے ہیں. اس کو کہا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں سے بن جاؤ. دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں جی. کیا فرمایا؟ ہم کو پتا ہے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے, آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے ارد گرد کے حالات کو سن کر دیکھ کر, تو اب ان میں بحثا بحثی مت کرو, تسبیح پڑھو, اللہ کی حمد بیان کرو, سجدہ خوب کرو, اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, عبادت کرتے رہو رب کی یہاں تک کہ موت آ جائے. بس عبادت میں مشغول رہو. ساری دنیا نے جو کرنا ہو کرے, ہم اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے. حالات بدلتے ہیں جی اعمال کے بدلنے سے, نہ کہ حکمران بدلنے سے. حکمران بدلیں تو اس سے حالات نہیں بدلتے, ہم اپنے اعمال کو بدلیں گے تو ہمارے اعمال ہمارے حالات بدلیں گے. اگر پورا ملک جو ہے عملی زندگی پر آ جائے, اللہ پاک آٹومیٹک ہمارے حالات درست کر دیں گے, کیونکہ سارے حالات, سارے حکمران, سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ ہمارے قلوب کو دیکھتے ہیں, ہمارے احوال کو دیکھتے ہیں, اس کے حساب سے حکمران کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں. تو یہ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی جو سورہ حجر کی ابھی ہم سن رہے تھے. باقی شادی کے بارے میں جو آیت پڑھی وہ بھی بڑی پیاری ہے.
اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑو بنائے، پارٹنر بنائے، تاکہ تم کو ان سے سکون ملے اور تمہارے آپس میں محبت رکھ دی اور مہربانی رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، بچارتے ہیں۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں، غیر سے نہیں، جنات میں سے نہیں، کسی اور قوم سے نہیں، انسان میں سے ہی بنائیں۔ النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی ادر ہاف ہیں، مردوں ہی کا حصہ ہیں، ماں باپ انسان ہی ہیں، اللہ کسی کو مرد بناتے ہیں، کسی کو عورت بناتے ہیں۔ فرمایا تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑو بنائے تاکہ تم کو اس سے سکون ملے۔ شادی ہو جاتی ہے سکون پیدا کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ گھر کا کام کاج عورتیں سنبھالتی ہیں، باہر سے پیسہ مرد کما کر کے لاتا ہے، گھر کا خرچہ نکلتا ہے، گزارا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لڑکے شادیاں نہیں کرتے، پھر کالج میں جاتے ہیں، یونی میں جاتے ہیں تو ان کو عادت پڑ جاتی ہے اکیلے رہنے کی اور اکیلے کھانا پکانے کی، تو ادھر ادھر کے وہ ٹوسٹ ووسٹ کھا لیتے ہیں، کبھی کچھ اپنے ہاتھ سے پکا لیتے ہیں، کبھی ٹیک اوے سے منگوا کے کھا لیتے ہیں، ریسٹورنٹ سے، ہوٹل سے منگوا کے کھا لیتے ہیں، تو ان کی زندگی پھر ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو ان کو بیچاروں کو سارا کام خود کرنا پڑتا ہے، اور اگر اکیلے رہ رہے ہوں، اب بعض لڑکے پھر گریجویٹ ہو جاتے ہیں، ٹیچر بن جاتے ہیں، تو اب کسی شہر میں ان کو یہاں سے باہر الگ شہر میں مثلا بڑودا میں ٹیچنگ کا جاب مل گیا، تو وہ اکیلے وہاں پر رہ رہے ہیں، تو اب ان کے فلیٹ میں اگر کبھی کوئی ان کے ابا امی مہمان چلے گئے تو پورا فلیٹ گندا ہوگا، وہ حمام بھی گندا، ٹیشو بھی ادھر ادھر پڑے ہیں، کپڑے بھی ادھر ادھر پڑے ہیں، دھونے کی چیزیں بھی پڑی ہیں، بستر کے بھی ٹھکانے نہیں ہیں، اور گھر بھی صاف نہیں ہے، اور کچن میں بھی برتن سب گندے پڑے ہیں، فرائنگ پین بھی گندا ہے، اور وہ پتیلا بھی گندا ہے، صفائی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سب کام کرنے کی ٹیکنیک اور ترتیب کس کو آتی ہے؟ عورتوں کو، مردوں کا کام نہیں ہے۔ جب اس نے وہ سب اپنے اوپر اٹھایا تو اس کا سکون ختم ہو گیا۔ یہ سکون جو ملتا ہے وہ عورتوں سے ملتا ہے کہ یہ سب کام عورتوں کا ہے، عورتیں بڑے اچھے انداز میں یہ سب کام انجام دے سکتی ہیں، تو مردوں کا یہ کام نہیں۔ اور عورتوں کو سکون ملے گا مردوں سے، وہ اس طرح کہ عورتیں باہر کمانے کے لیے نہ جائیں، ان کو کمانے کے لیے انکلیشور کام پہ بھیج دیا، بھروچ بھیج دیا کام پر، اور مرد گھر میں مزے سے بیٹھا ہے، تو بیچاری عورت کو سکون کہاں سے ملے گا؟ وہ بیچاری کام پہ جا رہی ہے، پھر شام کو 5 بجے آ کے کھانا بھی پکانا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، زندگی الٹی ہوگی۔ ہمارے یہاں UK کینیڈا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں بھی کام پر جاتی ہیں اور مرد گھر میں ہوتا ہے، تو پھر عورت کو بیچاری کو شام کو آ کر یہ سب بھی کرنا پڑتا ہے، گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، اور بچوں کو سنبھال نہیں سکتی جاب پر جانے کے لیے تو بچوں کو نرسری میں رکھ دیتی ہیں کسی اور کے پاس۔ اب ماں جو ہے وہاں جا رہی ہے اور چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ وہ کسی غیر کے پاس رہ رہا ہے، بوتل کا دودھ پی رہا ہے، بچے کی تربیت بھی نہیں ہو رہی ہے، ماں کے دودھ کی ضرورت ہے بچے کو، اس سے بچہ محروم ہو رہا ہے، سکون ختم ہو گیا ہے۔ تو مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، باہر جا کر پیسے کما کر کے لائے، عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے، گھر کی وہ رانی ہے، گھر کی کوئین ہے، گھر کا سارا نظام عورت کو، گھر میں مرد آئے تو اس کو کچھ بھی انٹرفیئر نہیں کرنے کا، یہ کام کا سب تمہارا بیگم، کچن بنا چاہیے اس کو اچھا کچن بنا دو، اچھا کمرہ چاہیے اچھا کمرہ بنا دو، ضرورت کی چیزیں فراہم کرو، عورتوں کا حق ہے، ان کی ضرورتیں ان کو دو۔ تو جب وہ اس طرح سے کام چلے گا تو لتسکنوا الیہا، ایک کو دوسرے سے سکون ملے گا، مرد کو عورت سے سکون ملے گا، عورت کو مرد سے سکون ملے گا،
اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے آپس میں محبت بھی ڈال دی اور مہربانی بھی ڈال دی۔ محبت ڈال دی، اللہ پاک نے تو دل میں رکھ دی ہے محبت۔ اب دیکھ لیجئے جب شادی کرتے ہیں تو شروع میں کتنی محبت ہوتی ہے، یہ کس نے اتنی محبت ڈال دی؟ اللہ نے محبت ڈالی ہے نا۔ ایک دوسرے کے لیے پاگل ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد تو دونوں بیسٹ فرینڈ ہونے چاہیے۔ اگر شادی کے بعد دونوں میں بیسٹ فرینڈ نہ ہو بلکہ شادی کے وقت ہی دونوں میں کچھ گڑبڑ ہو تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہیں شادیاں کر لیتے ہیں ماں باپ کے دکھ کرنے کی وجہ سے، اور لڑکیاں بھی کر لیتی ہیں، لیکن پھر وہ بیچ میں وہ کنیکشن نہیں ہوتا، وہ فیوز شارٹ ہوتا رہتا ہے۔ ایک جو ہے وہ شارٹ فیوز، دوسرا لانگ فیوز، لانگ ویو، شارٹ ویو لینتھ ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے اس میں۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہنی مون پہ جاتے ہیں اور وہیں پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور وہیں ختم۔ ایک قصہ ایسا ہوا، شادی ہوئی، ہنی مون کرنے کے لیے ملیشیا گئے۔ اب ملیشیا پہنچے تو وہاں پر ٹی وی پہ یونائیٹڈ اور لیورپول کی فٹ بال میچ چل رہی تھی، جیسے تمہاری کرکٹ کی میچیں چلتی ہے۔ تو وہ لڑکا جو ہے وہ میچ کھول کے بیٹھ گیا۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے یار ہم ہنی مون میں آئے، تو مجھے کچھ اٹینشن دینی، توجہ دینی، چپ رہے، مجھے یہ میچ دیکھنی ہے۔ اب تو میچ دیکھنے کے لیے آیا کہ شادی کر ہنی مون کرنے کے لیے آیا ہے؟ اب وہاں لڑائی شروع ہو گئی دونوں کی، اور بڑی اب جو ہے اس کے بعد یہ میری ہابی ہے، یہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، تو اس کو نہیں چھوڑے گا تو مجھے تجھ سے نہیں، تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ تو پورا ایک ہفتہ ہنی مون کا لڑائی ہوتی رہی ان کی، اور اس کے بعد جب واپس آئے اور ایئرپورٹ پر اترے تو ایئرپورٹ سے یہ اس کے گھر اور وہ اس کے گھر، ختم۔ تو یہ آپس میں محبت تو شادی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، شادی کے پہلے سے۔ اگر آپس میں محبت ہے، محبت کی بنیاد پر شادی کر رہے ہیں تو اس سے پھر وہ جوڑا خوب چلتا ہے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل سیپریٹ نہ ہو سکے، اور جب شادی ہو جائے تو اپنے سارے دوستوں کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ لڑکا بھی اپنے دوست، اپنی ہابی، اپنے جو شام کو اگر پادر پر بیٹھنے کی عادت تھی اس کو، تو وہ عادت چھوڑ دینے کی۔ اب تو میری شادی ہو گئی ہے، اب بیوی گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے، سوری میں یہاں پادر پر تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ لڑکی بھی اگر اس کی سہیلیاں ہیں تو اس کو کہہ دینے کا کہ بھائی اب سے تو میرے شوہر جب گھر میں آ جائیں تو اس کے بعد میں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں، بات چیت نہیں، اب تو شوہر کا حق مجھ پر ہے۔ اور آج کل تو چلو پہلے تو باہر جانا پڑتا تھا، اب تو گھر میں ہی واٹس ایپ پر بیٹھی رہتی ہیں۔ اگر وہ شوہر بھی واٹس ایپ پہ بیٹھا ہے، بیوی بھی واٹس ایپ پہ بیٹھی ہے تو گڑبڑ ہو رہی ہے۔ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں، یہ اپنے واٹس ایپ میں بزی، وہ اس کے واٹس ایپ میں بزی۔ ایسا بھی ہوا کہ شادی ہوئی اور ہنی مون کے لیے گئے تو اب وہ واٹس ایپ پہ سب میسج کر رہی، تو ہسبینڈ نے کہا بھائی تو واٹس ایپ چھوڑنی، ادھر میرے ساتھ توجہ دینی۔ تو کہتی نو 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 نو، بہت روڈ ہوگا، میری ساری سہیلیاں مجھے مبارکبادی کا ٹیکسٹ کر رہی ہیں، اگر میں ان کو ان کے ٹیکسٹ کا جواب نہ دوں تو وہ ناراض ہو جائیں گی، اس لیے مجھے ان کو تو جواب دینا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا بھائی تو ان کو کیا جواب دیتی، مجھ کو جواب دینی۔ تو وہ لڑکی ہے واٹس ایپ پہ اپنی سہیلیوں کی مبارکبادی کے ٹیکسٹ کے جواب میں بزی ہے اور ادھر شوہر کو اٹینشن نہیں دے رہی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ فرمائے سب چھوڑو، جب شادی ہو جائے تو اپنے سارے تعلقات کو ایک طرف رکھ دو، میاں بیوی کا آپس میں تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ وجعل بینکم مودہ، یہ محبت ہونی چاہیے، سب پیچھے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے آگے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا حق سمجھے اور ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اور ورحمہ، اللہ پاک نے رحمت ڈال دی ہے۔ یہ رحمت اور مہربانی جو ہے نا شروع میں اتنی نظر نہیں آتی، بڑی عمر کے بعد نظر آتی ہے۔ جب بڑی عمر ہو جاتی ہے تو شوہر بیوی پر مہربان، بیوی شوہر پر مہربان۔ بیمار ہو گئے تو بیوی کتنی خدمت کرتی ہے جی، اور اخیر عمر میں وہی تو خدمت کرتی ہے۔ اسی لیے بہتوں نے کہا کہ بیوی یہ شادی کے بعد تو بیسٹ فرینڈ کی طرح ہوتی ہے، پھر جب 2-4 بچے ہو جائیں، ذرا بڑی عمر ہو جائے تو وہ خدمت کرتی ہے، بڑی بہن کی طرح ہو جاتی ہے، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ ماں کی طرح ہو جاتی ہے۔ جس طرح ماں خدمت کرتی تھی بیوی بھی اس طرح خدمت کرتی ہے۔ حقیقت میں ان کو بہت رحم آتا ہے اپنے شوہر کے اوپر کہ میرے شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور شوہر کو بھی بیوی پر بہت رحم آتا ہے
شوہر بھی اس کا بہت خیال کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرتا ہے، محبت کے ساتھ رہتا ہے، اور محبت کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، مہربانی کے ساتھ رہنا چاہیے، مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا، مارنا، تھپڑ مارنا، منہ پر تھپڑ مارنا، اور اگر لاٹھی اٹھانا، لہو لہان کر دینا، سب منع ہے، سب منع ہے، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ بیوی پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، بالکل نہیں اٹھانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے فَضْرِبُوهُنَّ، مارو ان کو۔ ہاں ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے، انگلینڈ میں تو ہاتھ اٹھانا مارنا منع ہے قانونی طور پر، تو وہاں لوگ اشکال کرتے ہیں، بھئی تمہارا قرآن کہتا ہے نا مارو ان کو۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں جو کچھ کہا ہے اس کی تفسیر کون کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے حجۃ الوداع والی حدیث میں کہا تھا فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو ایسا مت مارنا کہ اس سے کوئی زخم ہو جائے، بروز ہو جائے، نشان پڑ جائے۔ اس کی تفسیر عطا ابن ابی رباح نے کی کہ اپنے پاس مسواک ہو تو ایک مسواک اس کی کمر پہ مار دینا۔ منہ پر مارنا تو حرام ہے، منہ پر مارنا تو دشمن کو بھی منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر قتال کر رہے ہوں تو دشمن کو منہ پر مت مارنا، جسم کے اور حصوں پر مارنا۔ اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، حدیث شریف میں ہے۔ تو جب دشمن کو منہ پر مارنا منع ہے تو اپنی بیگم کو، اپنے معصوم بچوں کو منہ پر مارنا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو شریعت نے وہ تو اس کے اللہ پاک نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا، کہ اگر بیوی ستا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے اور بار بار ضد کرتی ہے، پریشان کر رہی ہے، تو پہلا درجہ اس کا ہے فعظوہن، اس کو بٹھاؤ، بات کرو، بیگم کیا پرابلم ہے، کیوں تو ایسا کر رہی ہے، تیرا ایٹیٹیوڈ بدلا ہوا ہے، کچھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ کچھ گڑبڑ والا ہے، کچھ ہے، کوئی تکلیف ہے، میرے سے کوئی تکلیف ہے، مجھے کیا ہے، میں اس کی اصلاح کر دوں اور آئندہ ایسا نہ ہو۔ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں یہ تکلیف ہے تو اس تکلیف کی اصلاح کر لو، آپس میں جو معاملہ ہے ٹھیک ٹھاک کر لو۔ تو پہلا درجہ ہے فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، یہ ہے نصیحت۔ آگے فرمایا واہجروہن فی المضاجع، اگر اس سے کام نہ چلا تو ان کا بستر جو ہے وہ چینج کر دو۔ واہجروہن فی المضاجع، بستر چھوڑ دو ان کا، ٹھیک ہے، رکھ دو بس، بستر جو ہے ان کا الگ کر دو۔ تو وہ عورت تھوڑی چونک جائے گی کہ میرے میاں بستر کبھی الگ نہیں کرتے، آج کیوں بستر سے الگ ہو گئے، دوسرے کمرے میں جا کے سو گئے۔ تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ بھئی بستر الگ کیا، الگ کمرے میں سوئے، شاید مجھ سے ناراض ہیں، کوئی تکلیف ہے میری طرف سے۔ دوسرے دن وہ معافی مانگ لے گی، بھئی سوری میرے سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، معاف کر دینا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ دونوں سٹیپ سے کام نہیں چلا، نصیحت کرنے سے بھی بات نہیں بنی، بستر الگ کرنے سے بھی بات نہیں سدھری، تو پھر فضربوہن، ہلکا سا ایک مسواک سے اس کو کمر کے اوپر ایک چپٹ مار دی، تو اس کو احساس ہوگا اوہو میرے میاں کبھی مجھے ہاتھ نہیں اٹھاتے، آج کیوں انہوں نے ہاتھ اٹھایا، کوئی میں نے گڑبڑ کی ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، وہ سنبھل جائے گی، کہے گی معاف کر دینا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے بعد بھی کام نہ چلے تو پھر آگے فرمایا چوتھا درجہ ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تمہاری طرف سے ایک حکم مقرر کرو، ان کی طرف سے ایک حکم مقرر ہو، آپ اپنی ساری بات ان کو کہہ دو، وہ ان کی ساری بات ان کو کہہ دیں، اور وہ دونوں حکم آپس میں بیٹھیں اور بیچ میں کوئی رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی رستہ نکل آیا تو پھر میل جول کر دیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا تو اللہ توفیق کر دیں گے۔ یہ چوتھا درجہ ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ ذرا سی بات پر طلاق دینے کی اجازت نہیں دی. بھئی میاں بیوی میں آپس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بوڑی ناچاقت تو ہوتی ہے، لیکن یہ کیا بات کہ ذرا سی بات ہو طلاق 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 بول دیں. طلاق کا تو خیال بھی نہیں آنا چاہیے، تصور میں بھی خیال میں بھی طلاق کا لفظ نہیں آنے دینا چاہیے. ہمارے بڑے بوڑھے شادی کراتے تھے تو لڑکی کو کیا کہتے تھے؟ بیٹا اب تو تیرا جنازہ اس کے گھر سے نکلے. یہی کہتے تھے نا کہ بھئی دکھ ہو سکھ ہو کوئی تکلیف ہو کوئی پاٹ ہو آپس میں تم لوگ سارٹ آؤٹ کر دینا. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی سے کہے کہ بھئی تجھ کو کوئی تکلیف ہو تو ہمارے آپس کی بات یہ چار دیواری میں ہی رہنی چاہیے، اس سے باہر نہیں جانی چاہیے. کوئی تکلیف ہو تو مجھے کہہ دینا، مجھ کو تکلیف ہوئی میں تجھ کو کہہ دوں گا. ڈائریکٹ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر لیں گے، ایک تیسرے آدمی تک جانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. تو اللہ پاک نے یہ سارا پروسیجر بتایا ہے. پہلا پروسیجر نصیحت ہے، دوسرا پروسیجر اس کو بستر الگ کرنا ہے، تیسرا پروسیجر ہلکا سا یوں ایک چپٹ مار دینا ہے، اور وہ بھی نہ ہو تو چوتھا پروسیجر آپس میں دو حکم کو بٹھانا ہے، اور اس سے بھی اگر حل نہ ہو تو پھر طلاق دینے کی اجازت ہے. اور اس کو بہت ناپسند کیا ہے طلاق کو، تو وہاں پر یہ اس کی تفسیر ہے. یہ تو میں نے تشریح کر دی آیت کی. لیکن دوسری طرف میں آپ سے کہوں گا قرآن شریف کی آیت اس کی تفسیر ایک طرف. یہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، کیونکہ ہمیں کس پر عمل کرنا ہے؟ حضور کی سنت پر. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بہت پسند آئی. انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ جب خوارج کے ساتھ حضرت علی کا مسئلہ ہوا تھا، خوارج نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، تو حضرت علی نے ان کو مفاہمت سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چونکہ عبد المطلب کی اولاد میں ہیں تو اس لیے اونچے تھے، ماشاء اللہ لہیم شہیم تھے اور گورے رنگ کے خوبصورت تھے. تو حضرت علی نے ان کو کہا کہ آپ جاؤ آپ بات کرو. پھر حضرت علی نے ان کو کہا کہ ایک بات سن کر جاؤ، ان کے ساتھ گفتگو کرو تو قرآن آیات سے گفتگو نہ کرنا، سنت نبویہ سے گفتگو کرنا. اس لیے کہ قرآن آیات میں تفسیر دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. قرآن آیت دو دھاری تلوار کی طرح سے ہے، اس کی تفسیر یوں بھی ہو سکتی ہے، اس کی تفسیر یوں بھی ہو سکتی ہے. تو تم یہ تفسیر کرو گے وہ تفسیر کریں گے تو آپس میں جھگڑا ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو تم ایسا کرنا کہ حضور کی سنت ان کے سامنے رکھا، حضور کا عمل کیا تھا، ایسے معاملے میں حضور کیا کرتے تھے یہ بتاؤ. اور حضور کی جو سنت ہوتی ہے اس میں دو میننگ نہیں ہو سکتے، اس کا ایک ہی میننگ ہوگا، تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. وہ لوگ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے. تو حضرت علی نے کسی دوسرے کا حکم چلایا، حضرت علی سے ہم ناراض ہیں. اب اس کی تفسیر کرنے جائیں، جھگڑا ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ سب چھوڑا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ حضور کی سنت کیا ہے، بتاؤ. صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ صلح کرنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح نامہ لکھا کہ نہیں لکھا؟ تو اب تم یہاں کیا کہو گے کہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے تھا، صلح نامہ کیوں لکھا وہاں پر؟ ایسا تو نہیں بولو گے، حضور کی سنت ہے، صلح کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی اگر حضرت علی نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر صلح کر لی تو وہ تو حضور کی سنت ہے. جو وہاں پر صلح حدیبیہ میں حضور نے مشرکین کے ساتھ صلح کی تھی تو یہاں پر حضرت علی نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی. اس میں کیا رونگ کیا؟ حضرت علی نے سنت پر عمل کیا ہے. بس یہ بات جب کہی ان کی سمجھ میں آ گئی. تو 12,000 خوارج تھے، ان میں سے 8,000 نے توبہ کر لی اور حضرت علی کے پاس آ گئے اور ان کے ساتھ مل گئے. 4,000 ضدی جب اڑے رہے پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی. تو سنت جو ہوتی ہے اس میں کوئی تعویل واویل نہیں ہوتی ہے، سنت کلیئر کٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر بیوی کو مارنے کے مسئلے میں میں آپ کو سنت پوچھتا ہوں کہ حضور کی سنت کیا ہے. یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی پر کبھی بھی ہاتھ اٹھایا ہے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہم پوچھتے ہیں، انہوں نے فرمایا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ شیئا قط ولا خادما ولا امرأة ولا شاة، کبھی بھی حضور نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کسی کو نہیں مارا، نہ کسی بیوی کو مارا، حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں اور آپ کو بعض مرتبہ تکلیف بھی ہوتی تھی، بیویاں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ناچاکی ہوتی ہے، حضور کا دل بھی تنگ ہوتا تھا، مگر حضور نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بکری پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بکری پر غصہ آتا ہے تو مار دیتے ہیں، حضور نے کبھی کسی بکری کو بھی نہیں مارا۔ اتنے نرم اور اتنے جینٹل اور اتنے سافٹ انسان تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے سنت ہے کہ بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، خاص طور پر اس دور پر فتن میں، کہ یہاں پر تو ذرا سا اگر ہاتھ اٹھا لیا تو برہم ہو جاتی ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، شکایتیں کر بیٹھتی ہیں اور بات کا بٹنگڑ بنا دیتی ہیں، شکایت چھوٹی ہو زیادہ بنا دیتی ہیں، پھر جھگڑا ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں کو مارنا منع ہے، نہیں مارنا چاہیے، اور بالخصوص اس زمانے کے اندر۔ تو یہ فرمایا وَرَحْمَةٌ، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش آنا چاہیے۔ 3 باتیں بڑی پیاری کہہ دی، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور وجعل بینکم مودہ، محبت کے ساتھ رہو، ورحمہ، اور ایک دوسرے پر رحم کرو، مہربانی کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اس میں اشارہ ہوا۔ تو یہی نصیحت ہم ہونے والے دلہا میاں کو بھی کریں گے کہ بھئی اس کا خیال رکھو، ذہن میں رہے، محبت کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو، اطمینان کے ساتھ رہو، اس کے حقوق ادا کرو، تم اس کے حقوق ادا کریں، وہ تمہارے حقوق ادا کریں، تو اس سے تمہارا جیون بہت اچھا چلے گا، بہت سکون سے، اطمینان سے تمہاری زندگی گزرے گی۔ اللہ پاک یہ جو نکاح ہونے والا ہے، اس کو، اس تقریب کو آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے، اور ماشاءاللہ یہاں لگ رہا ہے کہ سادگی کے ساتھ ہر کام ہوگا۔ ہمارے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے اب تو، اور لیکن بعض شادیوں میں خرافات بھی بہت ہو جاتی ہیں، کہیں پر تو ناچ گانا بھی ہوتا ہے، جہاں پیسے بہت ہوتی ہیں نا مالدار، تو پیسے کا کرے کیا، تو پھر ناچ گانے والے بلاتے ہیں جی۔ ایک جگہ تو صاحب لندن کے علاقے میں شادی ہوئی تو آپ کے ہندوستان سے یہ فلم اسٹار اور سنگر کو بلایا، اور اسٹیج پر وہ ڈانس کیا اور ناچے، اور یہ جو فلم میں جو گانے ہوتے ہیں وہ گانے گائے۔ اس کی تو کتنے ہزاروں پاؤنڈ خرچہ ہوا، ان کو لاکھوں پاؤنڈ خرچہ ہوا۔ ہال بھی کیا تو ہلٹن ہوٹل میں، اور اس ہوٹل میں بڑا سٹیج، اور اس میں بڑے بڑے مالداروں کو دعوت دی اور بلایا، اور وہ اسپیشل وہ انڈیا سے صرف وہ 3 دن کے لیے اس شادی میں گانا گانے کے لیے آئے تھے۔ پورا ان کا فرسٹ کلاس ٹکٹ کا خرچہ، 5 اسٹار ہوٹل میں ان کا رہنا، اور پھر ان کا جو معاوضہ تھا وہ ان کا خرچہ پانی وغیرہ سارا انہوں نے دیا، صرف یہ ناچ گانے کے لیے۔ کیا فائدہ ایسا کرنے سے؟ اور بعض جگہوں پر تو اس کے لیے سودی قرض لیا جاتا ہے کہ شادی میں خرچ کرنے کے لیے سودی قرض، ایسی خرافات ہوتی ہیں۔ پھر ایسی شادیاں بچتی نہیں ہیں، بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ہی حرام کے اوپر ہے، تو وہ شادی رہتی بھی نہیں ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسی خرافات نہیں ہونی چاہیے، ایک دم سادگی کے ساتھ نکاح، شادی، ولیمہ، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر بھی ایسی کچھ خرافات ہیں، ویڈیو ہے، فوٹوگرافی ہے، گانا وانا ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں جائیں وہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، یہ منکرات ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پر دلہا دلہن کو ہال میں بٹھاتے ہیں بھرے مجمع کے اندر، اور وہ دلہن بن ٹھن کر سج کر آتی ہے، اور سارا ہال اس کو دیکھتا ہے، مرد، عورتیں، محرم، کوئی محرم نہیں، سب غیر محرم، سب اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر آنکھوں سے زنا کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، حفاظت کرے۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹیج کے اوپر دلہا دلہن کے منہ میں کیک کھلاتا ہے سب کے سامنے، اس طرح کی بے شرمی۔ اور انگریز تو سب کچھ کرتے ہیں، بوسہ دے دیتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں،
اور مجمع کے بھرے مجمع کے اندر گلے لگنا، بوسہ دینا، یہ سب حرکتیں تو یہ خرافات ہیں، غیروں کی نقالی ہے۔ غیروں کی شادیاں ٹی وی پر، فلم میں، مووی میں دیکھنے کا ہی نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے تو اس کا اثر ہمارے اوپر پڑے گا، اور ہم بھی اپنی شادیوں میں ایسی چیزیں، پھر ایسی خرافات گھسائیں گے۔ ہم نے جیسے شروع میں کہا اولڈ از گولڈ، ہمارے باپ دادوں کا جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ ہے، اور ہمارے اسلام نے جو سکھایا ہے وہ صحیح سکھا۔ اسلام یہ مکمل ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہم نے اس رہنمائی کو لازم پکڑنا ہے اور اس کے مطابق اپنے سارے کام کرنے ہیں۔ بس بات پوری کرتے ہیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ شیخ فرماتے تھے بھائی شادیوں میں سادگی ہونی چاہیے، اور شادی میں خرچہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، شادیوں کو سستا کرو، اپنے حد میں رہ کر کے کرو، سستا کرو، اس لیے کہ شادیاں اگر مہنگی ہوئی تو زنا سستا ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کے پاس شادی کرنے کرانے کے پیسے نہیں ہوں گے، تو لڑکے لڑکیاں گھروں میں بیٹھے رہیں گے، اور شہوت تو بھڑکتی ہے، تو بھی شہوت پوری کرنے کے لیے زنا کریں گے، تو زنا سستا ہو جائے گا۔ شادی مہنگی کر دی آپ نے، شادی سستی کرو نا تو زنا مہنگا ہو جائے، کوئی زنا نہ کرے۔ شادیاں سادگی کے ساتھ کرو، سستا کرو، جتنا خرچہ ہو سکتا ہے اتنا کرو۔ ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے، بھئی جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، ہے جی، اگر باہر پاؤں نکال دیے تو ٹھنڈی لگے گی، سردی لگے گی، تو ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے حساب سے ہم شادی کریں، بلکہ اگر بہت پیسہ بھی ہے تو مناسب مقدار میں خرچ کریں، اور تھوڑا بہت غریبوں پر صدقہ بھی کریں کہ اس شادی میں برکت ہو جائے، غریبوں کو بھی تھوڑا دے دیا، ولیمے کے اندر غریبوں کو بھی بلا لیا کھانے کے لیے، دعوت میں غریبوں کو بھی بٹھا لیا، تو اس سے فائدہ ہوگا، برکت ہوگی۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، اگر ہم نے اس طرح سے کیا تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں، آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ پاک کہے سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حافظ محمد اسحاق گنگات کا جو نکاح ہونے والا ہے، اللہ اس کو ان کے لیے بھی مبارک کرے، ان کے والدین کے لیے اور تمام خاندان والوں کے لیے، اور ان کے جو سسرال والے ہیں اللہ ان کے لیے بھی مبارک کرے۔ ہم نے ایک دفعہ کینیڈا میں ایک جگہ تھا شادی میں، تو میں نے کہہ دیا اللہ پاک میاں بیوی میں محبت قائم رکھے، تو ہمارے دوست تھے وہ کہنے لگے مولانا صاحب صرف میاں بیوی میں نہیں، دونوں خاندانوں میں بھی اللہ محبت قائم رکھے۔ بعض مرتبہ میاں بیوی میں تو بہت محبت ہوتی ہے، خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے صحیح کہا ہے یار، اللہ پاک میاں بیوی میں بھی محبت قائم رکھے اور دونوں خاندانوں میں بھی محبت قائم رکھے، اور لڑائی جھگڑوں سے، فتنوں سے، شیطانیت سے، نفسانیت سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک اس جوڑوں کو قائم رکھے، نیک صالح اولاد ان کو عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے جوان لڑکے لڑکیاں بیچارے بے نکاح بیٹھے ہیں اللہ ان سب کے لیے اچھا رشتہ مہیا فرمائے، اور سب کو اللہ سیٹ کر دے، سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بس یہی بات کہنے کی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی بابو بھائی، اور کوئی بات کہنے کی ہو تو یاد دلا دو۔ سب ہو گیا؟ مولانا صاحب کوئی بات کہنی ہے؟ مولانا صاحب آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، کوٹھی سے مولانا صاحب تشریف لائے ہیں، کون سے مولانا سہیل صاحب آئے ہیں، اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ بیچاروں نے ہم سے محبت کی، اللہ ان سے محبت فرمائے۔ اللہ جتنے قدم انہوں نے وہاں سے یہاں اٹھائے ہیں اللہ ہر قدم پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهدي بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين المهديين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهدي بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير ضال ولا مضل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا والشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دیجیے ہماری پوری بخشش فرما دیجیے ہمارے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ نہ رہنے دیجیے ہمارے اعمال نامے کو پاک اور صاف اور کلین فرما دیجیے ہر قسم کے گناہوں سے ہم کو دھو دیجیے ہمارے قلوب کو صاف فرما دیجیے ہمارے قلوب پر گناہوں کی جو ظلمت چھائی ہوئی ہے اس کو دور فرما دیجیے ہمارے قلوب میں اعمال صالحہ کا نور نصیب فرمائیے نماز کا نور نصیب فرمائیے تلاوت کلام پاک اور ذکر فکر کا نور نصیب فرمائیے آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے آپ کا دھیان آپ کا استحضار آپ کا خوف نصیب فرمائیے تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے پرہیزگاری نصیب فرمائیے آپ کا قرب اور آپ کی محبت عطا فرمائیے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے ان کی ایک ایک سنت سے محبت عطا فرمائیے اور ان کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے پروردگار عالم اس وقت ہماری اس اجلاس کو قبول فرمائیے جن دوستوں نے یا اللہ یہ سب تیاری کرنے میں محنت کی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے یا اللہ بابو بھائی کے گھر میں جو شادی ہونے والی ہے اس شادی کو نہایت مبارک فرمائیے اس کے تمام مراسم کو بعافیت انجام تک پہنچائیے یا اللہ حافظ محمد کے نکاح میں برکت نصیب فرمائیے یا اللہ ان کے نکاح میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ ان کے ہونے والے گھر والوں میں محبت کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم فرمائیے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ جتنے جوان لڑکے لڑکیاں بے نکاح بیٹھے ہیں یا اللہ رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے یا اللہ ان سب کو بیچاروں کو اچھا رشتہ مہیا فرمائیے سب کی شادیاں جلدی سے سہولت کے ساتھ کرا دیجیے یا اللہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کے یہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ جن کی شادی
لڑائیاں ہوئی ہیں اور گھروں میں کچھ ناچاکیاں جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کو ختم فرمائیے، اور یا اللہ جو کچھ بھی مسائل ہیں ان کا حل پیدا فرما دیجیے، اور یا اللہ قلوب میں الفت، محبت، مودت نصیب فرمائیے، یا اللہ جن کے گھروں میں اولاد نافرمان باغی طاغی ہو گئی ہے انہیں ہدایت عطا فرمائیے، ماں باپ کی محبت عطا فرمائیے، ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پورے معاشرے اور سوسائٹی کو پاک اور صاف فرمائیے، یا اللہ ہمارے گاؤں میں برکت نصیب فرمائیے، یا اللہ سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دیجیے، اہتمام سے پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ بچوں میں بھی نماز کا ماحول پیدا فرمائیے، جوانوں میں بھی نماز کا ماحول پیدا فرمائیے، یا اللہ مستورات میں گھروں میں بھی نماز کا ماحول پیدا فرمائیے، ایک بھی گھر میں کوئی ایک بھی بے نمازی نہ ہو، یا اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے، مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اذان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ قرآن پاک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ مسجد کا ادب کرنے کی توفیق دیجیے، جمعہ کے روز خطبے کا ادب کرنے کی توفیق دیجیے، اور یا اللہ ہر طرح سے یا اللہ پورے گاؤں کو سرخرو فرمائیے، اور یا اللہ سب کی سب ضرورتیں خزانے غیب سے پورا فرمائیے، ہمارے گاؤں میں بیچاروں میں جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ ان سب کو شفا نصیب فرمائیے، صحت نصیب فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، ہمارے بڑے بوڑھوں کا بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر بعافیت قائم دائم فرمائیے، ہمیں ان بوڑھوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائیے، جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں ختم فرمائیے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو اچھا روزگار نصیب فرمائیے، یا اللہ جن کے پاس کھیتی باڑی ہے اس میں برکت عطا فرمائیے، بے برکتی سے حفاظت فرمائیے، جن کے پاس بزنس ہے، دکان ہے، یا اللہ اس بزنس میں برکت نصیب فرمائیے، برکت والی حلال کمائی نصیب فرمائیے، حرام کمائی سے حفاظت فرمائیے، کسی کو ٹھگنے سے حفاظت فرمائیے، چیٹنگ کرنے سے حفاظت فرمائیے، چوری کرنے سے حفاظت فرمائیے، کسی کا مال ناحق کھانے سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، یا اللہ جو مہمان باہر سے تکلیف کر کے پہنچے ہیں، تشریف لائے ہیں، ان کا آنا قبول فرمائیے، ان کو اپنے اپنے گھروں تک عافیت کے ساتھ واپسی مقدر فرمائیے، یا اللہ ہماری آپس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھیے، اور یا اللہ جس طرح اس مبارک ماحول میں آپ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائیے، یہاں کی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہے تو وہاں کی نعمتیں بھی نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہر خیر اور برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہر شر اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تمام مرحومین پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے، ان سب کو ان کی قبروں میں غریق رحمت فرمائیے، ان کے درجات بے حساب بلند فرمائیے، ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کے لیے ریڈی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور آخری گھڑی جب آئے تو کلمہ ایمان والی اچھی موت عطا فرمائیے، بری موت سے حفاظت فرمائیے، سوء خاتمہ سے حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے، شرور سے، فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ٹی وی اور موبائل کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ انٹرنیٹ اور اس کے ٹائم ویسٹ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، واٹس ایپ کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، وقت ضائع کرنے سے حفاظت فرمائیے، نماز اور صوم و صلاۃ اور تلاوت اور ذکر فکر کا اہتمام نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ www.attableek.com, the reviver of